السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصوف پر لکھی ہوئی کتاب عوارف المعارف پر گفتگو کر رہے ہیں۔ آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ حسن استماع۔ اس جگہ پر مصنف صاحب لکھتے ہیں، میرے شیخ الاسلام ابو النجیب سہروردی نے مختلف راویوں کے حوالے سے فرمایا کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سنا ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو شادان و فرحان رکھے جس نے مجھ سے ایک حدیث سنی اور پھر اس کو خوب یاد رکھا، یہاں تک کہ پھر اس نے دوسرے شخص کو وہ حدیث پہنچائی۔ بہت سے حامل فقہ ایسے ہیں کہ انہوں نے اس طرح فہم و فراست سے کام لیا کہ وہ اپنے سے زیادہ فقیہ کے مرتبہ علم تک پہنچ گئے، اور بعض ایسے حامل فقہ ہیں کہ انہوں نے علم تو حاصل کیا لیکن وہ فقیہ نہ بن سکے۔ بس سمجھ لینا چاہیے کہ ہر خیر کی بنیاد حسن استماع ہے، یعنی خوب اچھی طرح سننا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ۔ اگر اللہ تعالیٰ ان میں خیر و نیکی پاتا تو البتہ ان کو سناتا۔ بعض صوفیاء اکرام کہتے ہیں کہ سماع میں کسی بات کے سننے میں خیر کی علامت یہ ہے کہ بندہ اس بات کو اس کے پورے اوصاف کے ساتھ سنے اور حق کی سماعت کرے۔ بعض صوفیاء نے کہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو سماعت کا اہل جن کے بارے میں اوپر پیش کی جانے والی آیات میں اشارہ ہے اور جو اور قابل پاتا تو سننے کے لیے ان کے کان کھول دیتا۔ پس جس شخص پر وسوسوں نے غلبہ پا لیا اور اس شخص کے مالک بن گئے تو اس کے باطن پر نفس کی باتیں غالب آ جاتی اور حسن استماع کی قدرت اس سے زائل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا صوفیاء اور مقربین نے جب یہ سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کے رسائل صحف کتب سمائی اس کے بندوں کے لیے ہیں اور وہی ان کا مخاطب ہے، تو اس وقت بندہ اس بات اور اس حقیقت کو پہنچ گیا کہ کلام الہی کی ہر ایک آیت اور اس کے کلام کا ایک ایک ٹکڑا علم کے دریاؤں میں سے ایک دریا ہے، اور ان اسرار و رموز کے باعث جن پر وہ آیت مشتمل ہے اس میں علم ظاہری بھی ہے اور علم باطنی بھی، اور علم جلی بھی اس میں موجود ہے، اور علم خفی، اور اس لحاظ سے کہ اس کا کلام ایک آیت ہی کیوں نہ ہو آگاہ اور متنبع کرتا ہے یا عمل کے ذریعے اس کی طرف بلاتا ہے۔ بہشت کا ایک دروازہ ہے، بندہ حکم الہی پر عمل کرے یا اس کے حکم سے آگہی اور تنبیہ حاصل کر کے مستحق اجر بنتا ہے اور اس کے صلہ میں اس کو بہشت ملتی ہے۔ اس اعتبار سے وہ بہشت کا ایک باب اور ایک دروازہ بن جاتا ہے۔ پھر انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو اس صفت کے ساتھ متصف پایا کہ آپ ہوائے نفسانی کے ساتھ نطق نہیں فرماتے، بس وہی کچھ فرماتے ہیں جو بذریعہ وہی آپ تک بھیجا جاتا ہے، یعنی آپ کا کلام وہی ترجمان ہوتا ہے جس میں شامہ نفس و ہوا بالکل نہیں ہوتا۔ لہذا صفت استماع کا تعین آپ کے ذات اقدس کے ساتھ ہو، اور اس طرح کہ جس قدر صفات سے آپ کی ذات والا متصف ہے ان سب میں اہم اور مہتمم بشان استماع اس کی استعداد ہے۔ جب ان مقربین اور صوفیاء نے دیکھا کہ ہمتاً گوش ہو کر سننا عالم ملکوت کے دروازے کو کھٹکھٹانے کے مترادف ہے، رہب اور رغبت کا اس سے نزول ہوتا ہے، یعنی جس قدر
اس میں اجتماع بندے میں موجود ہوگا، اسی قدر رہب اور رغبت کا نزول ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ وسوسے وہ دعا ہیں جو نفس امارہ کی آگ سے اٹھتا ہے، اور عفویت و گندگی ہے، عفونت و گندگی ہے جو شیطان کے پھونک مارنے نفخ ابلیس سے پیدا ہوتی ہے۔ جب نفس لذتیں اور دنیاوی مزے جو ہواؤں و حواس کی لپٹ اور تباہی کا باعث ہیں، اس آگ کو بھٹکانے والا ایندھن ختم ہو گیا تو اس کے شعلے سرد پڑ گئے اور دھواں کم ہو گیا۔ اس طرح ان مقربین اور صوفیہ کے قلوب اور بطون مصادر علوم میں حاضر ہو گئے، اور ان مقربین کے صفحائے فہم اس کے گاتوں پر سیرابی کے لیے موجود ہیں۔ اس طرح وہ سماعت کے لائق بن گئے اور ان کے فضا فہم نے سماعت کی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ۔ بے شک اس میں پند و نصیحت ہے اس شخص کے لیے جس کو قلب میسر ہو، اس نے کان لگایا اور وہ حاضر و متوجہ تھا۔ مصنف صاحب اس جگہ فرما رہے ہیں کہ اپنی قوت سماعت کو درست کریں۔ جو اندر نزول ہوتا ہے یا الہام ہوتا ہے، وہ اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ وہ اس کی فریکوینسی کو بڑھانا ہے تاکہ وہ جو اندر چھپی راز ہے، جو اللہ کی آواز ہے اندر، وہ تم تک پہنچے۔ وہ اس وقت تک پہنچے گا جب نفخ ابلیس اور نفس امارہ کی صفتیں نیست و نابود ہوں گی، راستہ کلیئر ہوگا تو سماعت کا لین ڈائریکٹ ہو سکتا ہے۔ دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو وہ مقام و استطاعت عطا فرمائے، وہ توفیق عطا فرمائے اور ہم لوگوں کو اس مقام تک پہنچا دے۔ آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔